اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وما اور جو مال افاء اللہ نے لٹا کر دیا علی رسولی اپنے رسول کو منہم ان میں سے فما اوجفتم تم نے نہیں دوڑایا علیہ اس پر من خیل کوئی گھوڑا ولا رکابن اور نہ اونٹ ولیکن اللہ لیکن اللہ یسلط غلبہ دے دیتے ہیں رسولہ اپنے رسولوں کو علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وما افاء اللہ اور جو مال لٹا کر دیا اللہ نے علی رسولی اپنے رسول کو من اہل القریٰ بستی والوں سے فللہ ولی الرسول وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے ولی ذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مساکین کے لیے وابن السبیل اور مسافر کے لیے کئی لا یکون تاکہ نہ ہو دولتاً گھومنے والا گردش کرنے والا بین الاغنیاء منکم تم میں سے مالداروں کے درمیان وما آتاکم الرسول جو کچھ تمہیں رسول دیں فخذو تم اسے لے لیا کرو وما نہاکم اور جس سے تمہیں منع کریں عنہ سے فانتہو تم اسے چھوڑ دو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں یہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فقراء کے لیے المہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں الذین اخرجوا جو نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے واموالہم اور اپنے مالوں سے یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ اللہ کا فضل ورضوانا اور رضامندی وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین وہ لوگ تبوؤ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا الدارا گھر کا یا گھر میں والایمان اور ایمان میں من قبلہم ان سے پہلے یحبون وہ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم جو ہجرت کر کے آتا ہے ان کی طرف ولا یجدون وہ نہیں پاتے فی صدورہم اپنے دلوں میں حاجتاً کوئی تنگی مما اس سے اوتو جو انہیں دیا جائے ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں مقدم رکھتے ہیں علی انفسہم اپنی جانوں پر ولو کانا اگرچہ ہو ان کو بہم ان کو خصاصہ فاقہ ومن یوقع جو شخص بچا لیا گیا شح بخل سے لالچ سے نفسہ اپنے دل کے فاولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین جاؤ اور وہ لوگ جو اور ان لوگوں کے لیے جو آئے من بعد من کے بعد یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجئے ولی اخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو والذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں ولا تجعل اور نہ ڈالیے فی قلوبنا ہمارے دلوں میں غلاً کھوٹ یا کینہ للذین آمنوا ایمان والوں کا ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ رؤوف نرمی کرنے والے ہیں رحیم مہربان ہیں۔ آیت نمبر 5 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی جانوں کے بارے میں حکم نازل فرمایا تھا کہ تم نے قتل کرو ان کے درختوں کاٹو تمہیں اجازت ہے اور انہیں جلاوطن کرو تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ آیت نمبر 6 سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے مال کا کیا کیا جائے، ان کے باغات تھے ان کی زمینیں تھیں اور اسی طرح ان کے گھر تھے ان کا کیا کیا جائے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ لٹا کر دیا ہے جو مال دیا ہے یہودیوں کی طرف سے تم مسلمانوں نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے تم نے اونٹ نہیں دوڑائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان یہودیوں پر اللہ کے اپنے رسول کو مسلط فرما دیا۔ تو قرآن کریم میں کفار کی طرف سے جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے تو اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو مال غنیمت دوسرا مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں، یعنی مسلمان کافروں سے جہاد کریں
اور پھر جو ان سے مال چھینا جائے مل جائے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مال فے وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو جہاد کے بغیر ہی حاصل ہو جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قبیلہ بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا، کوئی جہاد نہ ہوا، لیکن وہ خود ہی مرعوب ہو گئے، ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہم سے مال وغیرہ لے لیجئے لیکن ہمیں قتل نہ کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم 10 دن میں اپنا یہاں سے جا سکتے ہو اور جو کچھ مال اٹھا سکتے ہو اٹھا کر لے جاؤ۔ تو بغیر جہاد کے یہ علاقہ فتح ہوئے سے مال فے کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال فے کے مصارف بیان فرمائے ہیں، آیت نمبر 7 میں بھی، آیت نمبر 8 میں بھی اور آیت نمبر 9 میں بھی مصارف بیان فرمائے ہیں، 10 میں بھی اس کے مصارف بیان فرمائے کہ یہ مال کہاں خرچ کیا جائے۔ ضمن اللہ تعالیٰ نے اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القریٰ، جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بستی والوں یعنی بنو نذیر سے جو مال عطا فرمایا، وللرسول، وہ تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دیا کہ یہ مال اللہ کے لیے ہے، اللہ کا مطلب برکت کے لیے ہے، اللہ کا نام آیا ہے، اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال کے بارے میں مکمل اختیار تھا کہ آپ جہاں چاہیں اسے خرچ فرمائیں اور جہاں چاہیں آپ خرچ نہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے اور بنو نذیر کی زمینوں میں سے ایک حصہ اپنی ذات کے لیے مخصوص فرما لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے ازواج مطہرات کو قبیلہ بنو نذیر کی زمینوں سے جو آمدن ہوتی تھی اس سے خرچ دیا کرتے تھے، اور تمام ازواج مطہرات کو یہیں سے آپ سالانہ خرچ دیتے تھے اور ایڈوانس دے دیا کرتے تھے، یعنی سال کے شروع میں ہی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ جو شخص کی دینی کام میں مصروف ہو جائے تو اپنے اہل و عیال کی جو اس پر نان نفقے کی اخراجات کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذمہ رہتی ہے۔ خود یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اتنے آپ مصروف تھے، چاروں طرف جہاد ہو رہے تھے، صحابہ کرام کو نماز دین سکھا رہے تھے، اعمال و اخلاق سکھا رہے تھے، ان کو دینی تربیت فرما رہے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کو ایک مکان اور سال کا پورا خرچہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ بیان فرمایا ولی ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں کہ وہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون فرماتے تھے اور امداد فرماتے تھے، فرمایا ان کو دیا جائے، چونکہ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال لینا، صدقہ کا مال لینا حرام تھا، اس لیے فرمایا کہ ان کو دے دیا جائے، ان میں سے غریبوں کو بھی اور مالداروں کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ مال فے کا مصرف ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، اس لیے آپ کے رشتہ دار آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے یہ مال دیا جاتا تھا۔ میں یتیموں کو دیا جائے، مساکین کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال و دولت تقسیم کرنے کی وجہ بیان فرمائی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ مال و دولت تقسیم کرنے کا حکم اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ یہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دنیا میں جتنے بھی مالدار لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ساری دنیا کی دولت سمٹ کر ہمارے پاس آ جائے، اسی لیے دنیا میں سود، جوا، سٹا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور چند افراد کے ہاتھوں میں دولت گھومتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ جو جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات سے وہ محروم ہوتے ہیں اور حلال جائز طریقے سے انہیں کوئی ضرورت میں اب مال حلال میسر نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس صورت میں ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کر غریب لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان نہیں گھومنی چاہیے، غریبوں کے پاس بھی جانی چاہیے۔ یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے، اسی لیے شریعت نے مالدار آدمی کو جس کے پاس دولت ذرا جمع ہو جائے اس سے بہت سی اس پر مالی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں، زکوٰۃ کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی اگر فصل کاشت کرتا ہے، باغ لگاتا ہے، اس کا عشر اس کے ذمہ ہے کہ 10واں 20واں حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ رمضان کا روزہ ٹوٹ جائے اسے کفارہ ادا کرنے کی ذمہ داری رکھی ہے، قسم ٹوٹ جائے اسے کفارہ رکھا ہے، صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ وہ غریبوں کو دیا جائے، اور بھی بہت سی مالی چیزیں رکھی ہیں تاکہ غریبوں تک بھی دولت پہنچتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو لشکر کے جو رئیس اور سربراہ ہوتے تھے وہ خود مال غنیمت پر قابض ہو جاتے تھے، دشمن سے جو مال ملتا خود اس پر قابض ہو جاتے، اور
اور غریبوں اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسم ختم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال کفار سے جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا، تو وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے مجاہدین کے درمیان۔ اسی طرح شریعت نے بھی فرمایا کہ آدمی حلال طریقے سے مال کمائے، سرقۃ الفطر، زکوٰۃ، عشر، کفارات سارے وہ ادا کر بھی جائے، پھر بھی اس کا جو مال جمع ہوتا ہے وفات پانے کے بعد، شریعت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ رثا کے درمیان تقسیم کیا جائے، اور اس کے وہ رثا مقرر فرما دیے، حصے مقرر فرما دیے کہ فلاں بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا، والد کو، والدہ کو، بیوی کو، شوہر کو، بھائیوں کو اتنا ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان فرمائی کہ دین ہی چاہتا ہے کہ آدمی کے پاس دولت بالکل جمع ہو کر نہ رکھی جائے، بلکہ اسے کام میں لایا جائے، تاکہ اسے کام میں لانے سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، اپنی دولت کسی کام میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ تہہ خانوں میں، الماریوں میں، اور اسی طرح لاکروں، بینک کے لاکروں میں رکھتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمیں خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ شریعت کا بہت بڑا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں رسول دے دیں تم اس سے لے لیا کرو، اور تمہیں جس چیز سے منع کریں تم اس سے باز آ رہا کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ آیت تو اگرچہ مال فہ کے سیاق و سباق میں ہے کہ اس مال فہ میں سے جو اللہ کے رسول جس کو جو دے دیں وہ لے لے، جس کو نہ دیں وہ ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، لیکن یہ مفہوم عام ہے۔ جتنے بھی اللہ رسول کی تعلیمات ہیں ان سب سے جو اللہ رسول حکم دیں ان کو ماننا ضروری ہے، اور جس کام سے، قول سے، فعل سے منع فرما دیں اس سے منع ہونا ضروری ہے، اور یہ زندگی کے تمام کاموں کے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلا کپڑا پہنے دیکھا، اس نے سلا کپڑا پہنا ہوا تھا، تو حکم دیا کہ کپڑے اتار دو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کریم کی آیت بتا سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے اسے منع فرمایا ہو کہ احرام کی حالت میں سلا کپڑا نہیں پہننا، اور یہ منع ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ آیت بتاتا ہوں۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عطا کریں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ میں کہ دیکھیں رسول اللہ نے احرام کی حالت میں سلا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، تو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک محرم نے بھیڑ یا ڈیمبو کو مارا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تلاوت کر کے حدیث سے اس کا حکم بیان فرمایا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم آیت ہے کہ رسول اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، اور جس کام سے منع فرمایا اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں یہ فرمایا کہ یہ مال فہ خاص طور پہ ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے۔ تو اس آیت نمبر 8 میں مہاجرین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ فقراء ہیں، یعنی وہ اپنے گھر بار کو مکہ میں چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ نمبر 2 انہوں نے ہجرت کی اللہ رسول کے لیے اور دین کے لیے، اپنے گھروں اپنے مالوں سے جبراً وہ نکال دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس تیسری صفت بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ سارا کام انہوں نے اللہ کے فضل یعنی جنت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، دنیا کے دکھاوے کے لیے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں کیا۔ چوتھی صفت بیان فرمائی، ینصرون اللہ ورسولہ، کہ یہ مہاجرین صحابہ کرام ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یعنی دین کی مدد کرتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان فرمائی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ کرام کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں دین کے لیے اپنے جان و مال قربانی دینی پڑے اور خدا نہ خواستہ کسی وقت ان کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، اور اس طرح دین کی مدد کریں، اخلاص سے نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے انصار صحابہ کرام کی صفات بیان فرمائی ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے مدینہ میں اپنا گھر بنا چکے ہیں اور ایمان انہوں نے حاصل کیا ہے، یعنی مدینہ میں جو اہل ایمان تھے وہ مہاجرین سے پہلے انصار مدینہ تھے۔ اور دوسری صفت یہ ہے، یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو مہاجرین کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہ انصار اس سے پریشان نہیں ہوتے کہ یہ ہمارے پاس کیوں آ گئے۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کسی ملک میں نئے لوگ آ جائیں تو وہاں کے باشندے غیر ملکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن مہاجرین سے صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام محبت فرماتے تھے۔ تیسری بیان فرمائی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا،
کہ ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے تو انصار مدینہ اپنے دل میں کوئی اس سے شکایت نہیں پاتے کہ انہیں کیوں دیا گیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ جب قبیلہ بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سب میں مال تقسیم کر دوں، اگر آپ اجازت دیں اور خوشی سے اجازت دیں تو میں تمہارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دوں۔ اب تک تمہارے مہاجر بھائی تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تمہارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تمہارے باغات میں کام کرتا کہ ان کا گھر بن جائے، ذریعہ آمدن بن جائے۔ تو تمام صحابہ کرام نے خوشی سے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے گھروں میں بھی رہے اور بنو نذیر کے جو علاقہ ہے وہ سارا آپ ہی نے عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو بہت دعائیں دی اور اس کے بعد پھر آپ نے بنو نذیر کے جو علاقے کی زمینیں تھی اور جو باغات تھے اور مکانات تھے مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھے تو وہ مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ تو یہ صفت بھی ہونی چاہیے ہم مسلمانوں کے اندر کہ دوسروں کو ہم ترجیح دیں، ان کو کوئی چیز مل جائے اس سے حسد بغض دل میں نہ رکھیں، بلکہ اس سے خوش ہوں کہ مسلمان میرا بھائی خوشحال ہو جائے گا۔ اگر صفت بیان ہوئی یؤثرون علی انفسہم کہ وہ دوسروں کو مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود وہ تنگی کی حالت میں ہوں تو بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کو ذرا اہمیت و ترجیح دی ہے، اپنے مکانوں میں، زمینوں میں، دولت میں حصہ دار بنا لیا تھا ان کو۔ یہ ایثار کی صفت اگر پیدا ہو جائے تو گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پھر فرمایا جو آدمی اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 10 میں پھر فرمایا کہ اس مال فیع کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام کے بعد آئیں گے اور وہ دعا کریں گے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ ہمارے بھائی ایمان لائے ہیں صحابہ کرام اور ہم سے پہلے مسلمان، ان کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ پیدا نہ فرما، اے اللہ آپ بہت اور نرمی فرمانے والے مہربان ہیں، ان سے معاملہ فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فیع میں بعد میں آنے والے لوگوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مصر، عراق وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے ان کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمائی، بیت المال میں جمع فرما دی۔ بعض لوگوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ یہ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو اپنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ